سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف فتوح الغیب کی جو ان کا بیان چل رہا تھا، گزشتہ اتوار کو مقالہ جو ہے 33واں جو ہے مقالہ یعنی کی تلاوت ہم شروع کرے تھے، جس کا عنوان مترجم محقق نے لوگوں کی قسمیں بتایا تھا۔ تو اس میں جو ہے جو بتایا گیا تھا کہ اس کی جو ہے اب اسی کی تسلسل انشاءاللہ آج ہم جاری رکھیں گے۔ تو اب جو بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کی 4 طرح کی شروع، تاکہ آپ کی یاد دہی کے لیے پرانے مضمون کے ساتھ ربط پیدا کرنے کے لیے 2-4 باتیں ضروری ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن پہ سرکار فرمایا کہ لوگوں کی 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل، ایک وہ نہ جن کے پاس زبان ہوتی ہے، دوسرا نہ دل، ایسے عامی آمد غافل غبی اور ذلیل شخص کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ تو اب اب زبان جس کے پاس نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ساتھ حکمت کی باتیں بیان کر سکے۔ اگر تیرے پاس حکمت کی بات کرنے کے پاس زبان نہیں ہے تو پھر تو بے زبان ہے، تیری زبان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور نہ دل، جو کہ علم و معرفت اور اسرار ربوبیت کا محل ہے۔ اگر تیرے پاس وہ دل نہیں ہے جس سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف تیرا خیال جاتا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف تیری توجہ اگر وہ دل تیرے کو لے کے نہیں جاتا تو تیرے پاس دل بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایسے عامی غافل غبی یعنی کیا؟ عامی یہ عام کی طرف منسوب ہے، یعنی علم و عمل کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اچھا، حدیث شریف میں مسلمانوں کی صفت میں وارد ہے المؤمنون عز کریم، مومن سادہ لوح کریم ہوتا ہے۔ یہاں عز کا معنی ہے صاف سینے والا، اور لوگوں کے متعلق حسن ظن رکھنے والا، یعنی اچھا گمان رکھنے والا، سادہ لوح، کیونکہ نہ تجربہ کاری، امور دنیا کی طرف بے التفاتی، امور دنیا میں مشغولیت، زاد آخرت سے خالی، سینے کی صفائی اور نیک گمان ہونے کی بنا پر یہ صفات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی صفت کریمہ اس پر قرینہ ہے کہ یہ مومن جامع صفات حمیدہ ہے۔ یہ تیسری قسم۔ اب چوتھی، اس تقدیر پر وہ اس عامی درجے سے نکل جائے گا۔ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اسے ایمان و عمل کا ادنا درجہ حاصل ہو، جو عامی اور جاہل لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس قسم میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہیں فی الجملہ ایمان و عمل حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب و دوزخ میں دخول سے رہائی پا لیں گے، چنانچہ اگرچہ کمالات و درجات سے محروم اور بعید ہے۔ ٹھیک ہے، راز نہیں جانتے، اسرار سے واقف نہیں ہیں، مگر کم سے کم اپنے عمل میں صادق تھے، جو بات بولے اس پہ قائم رہے، اس کی حقیقت نہیں پائے، اس کی حقیقت کی طرف کوشش نہیں کرے، اس کے باوجود بھی اگر صرف اور صرف ظاہر میں، اسی لیے ایک جگہ ایک ایسی بھی حدیث ہے کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بہرحال حدیث شریف ہے اور اس پہ بحث دوسری چیز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قاضی ایاز المالکی اس کو شفا شریف میں اس کا بیان بھی کرے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم، اس کی مہربانی، اس کا غفور، اس کی رحمت کا ہے کہ وہ جسے چاہے۔ تو ظاہر میں کم سے کم اسی لیے اب ظاہر میں جو لوگ شرع شریف کی عبادتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ چیز اس کے راز سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر کم سے کم انہوں یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم اور یہ رسول کی خوشی ہے اس میں،
لہذا ہم کو کر لینا چاہیے۔ اب اسرار سے واقف نہیں ہے، وہ دوسرا طبقہ ہے، وہ مخلصین کا، وہ اولیاء اللہ کا، وہ عارفین کا معاملہ ہے۔ مگر ظاہر میں اسی لیے حکم ہے کہ تم اذان ہے، نماز ہے، پڑھ لو، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر لو۔ اگر اسرار سے واقف نہیں بھی ہے، وہ اگر تم کو اللہ وہ شوق عطا کرے گا، اگر تم کو وہ انہماک، وہ جستجو اگر تمہارے میں پیدا ہوگی تو وہ بات ہے۔ اگر کم سے کم یہ ہے کہ تم اطاعت گزاروں میں تو شامل ہو جاؤ گے، کہ تم حکم آیا کہ وقت اذان ہوئی، نماز ہے، پڑھ لی ہے، تو کم سے کم تم اطاعت گزاروں میں تو شامل ہو جاؤ، تمہاری اٹینڈنس تو لگ جائے، غیر حاضر تو نہ ہو جاؤ۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ عامی لوگ ہیں، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہے ان کو بھی اپنی بارگاہ سے جو ہے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اچھا، ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس میں ذرا برابر بھلائی نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو بھوسے کی مانند ہیں، حالانکہ بالکل بارگاہ الہی میں اس کی قیمت نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں لے لے، ان کے دلوں کو ہدایت سے منور کر دے، اور ان کے اعضاء کو اپنی اطاعت میں متحرک کر دے، یعنی ان کے جسم کے اعضاء جو ہے، ہاتھ پیر وغیرہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے حرکت میں آ جائے۔ ایسے آدمیوں سے بچو، ان کی پناہ میں نہ آؤ، ان کے اعتبار نہ کرو، اور ان میں مت کھڑے ہو، کیونکہ یہ عذاب اور غضب کے مستحق ہیں اور جہنم کے قابل ہیں۔ ہم ایسوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اگر تم دین خدا کے عالم، نیکی کی تعلیم دینے والے، دین کے ہادی و قائد ہو، اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو، تو بے شک ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انہیں اطاعت الہی کی دعوت دو، گناہوں سے ڈرو۔ یعنی ان کے پاس ایسی نیت اور کام سے جانا چاہیے کہ انہیں احکام دین کی تعلیم دی جا سکے، تو تم مجاہد قرار پاؤ گے، تمہیں انبیاء و رسول علیہ السلام کی طرح ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے خدا تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے تو تمہارے لیے یہ چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہو، یعنی پوری دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کو ہدایت و ارشاد کرنے سے آخرت کا ثواب حاصل ہوگا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان ہے نہ دل، زبان ہے نہ دل، یعنی مبالغتاً اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ گویا اس کی فقط زبان اس کا عین بن چکی ہے، یعنی اب اس کی زبان ہی جو اس کی آنکھ بن گئی، اب انہیں وہی اس چیز کو صحیح سمجھتا۔ علم و عمل کی نصیحت کے سلسلے میں بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں، مگر وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے، اور دوسروں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود اس سے بھاگتے ہیں، دوسروں کے عیب ذکر کرنے کو برا گردانتے ہیں لیکن خود ہی وہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی کا اظہار کرتے ہیں اور خود بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یعنی اس کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ معصیت کا یعنی گناہوں کا حسد کرتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہی ہوگا۔ اگر آپ اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھلے عام اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی بھلائی کی آپ کو توقع رکھنا جنون ہے، نہیں ہو سکتی۔ جب وہ خلوت میں کسی کے پاس یعنی تنہائی میں جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو گویا وہ آدمی کے لباس میں ملبوس بھیڑیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے پرہیز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے لیے جس چیز کا زیادہ خوف ہے
مجھے اپنی امت کے لیے جس چیز کا زیادہ خوف ہے وہ بے عمل علماء ہیں۔ جو عالم ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ کسی فائدے کا نہیں ہے، اور وہ زیادہ گناہ کا مستحق ہے، زیادہ عذاب کا مستحق ہو جاتا، کیونکہ نادان آدمی جہالت میں اس کے لیے معافی ہے کہ وہ جانتا نہیں تھا۔ تو جان کے کرا، تو جانتے ہوئے، تب یہ آج جو ہے، یہ جو دین کا جو حشر ہمارے پاس ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، ان کی تمام تر طلب جو ہے دنیا کی طرف ہو گئی، ان کی تمام تر توجہ کا مرکز دنیا ہو گئی۔ کوئی عالم اللہ ماشاء اللہ ایسا ہے جو ایسی بات نہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھا ہے، ورنہ ہر کسی کے پاس جائیے اس کی طلب میں جو ہے دنیا ہے، بات کر رہا قرآن کی، بات کرتا حدیث کی، بات کرتا نیکیوں کی، مگر نظر ہے آپ کی جیب پہ۔ تو ایسے علماء سے، کیونکہ وہ عمل جو ہے بے عمل علماء ہے، وہ آپ ظاہر کے عمل سے آپ ان کی جو ہے دھوکہ مت کھاؤ، ان کا ظاہر کا عمل جو ہے وہ دھوکہ ہے، کیونکہ ان کے اخلاص ان کے قریب سے نہیں گزرا، وہ بالکل اللہ سے دور ہیں وہ لوگ، ان کی طلب صرف اور صرف دنیا ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور بھاگو۔ کیوں؟ ایسے لوگوں سے دور بھاگو تاکہ وہ تمہیں اپنی طاقت لسانی سے قریب نہ کر لے۔ ہاں، اگر ایک آدمی بہت اچھی گفتار ہے اس کی، اب یہ واعظین جو ہے نا، یہی ہے نا، اور بڑی لچے دار گفتگو کرتے ہیں، بڑی فصاحت اور بلاغت سے بیان جاری رہتا ہے، ایک شہر باندھ دیتے ہیں بیان میں، تو بولے نہیں نہیں نہیں، آپ ان کی اس طریقے کی طاقت لسانی کے قریب دھوکے میں مت پڑو، ان کے عمل کو دیکھو، آپ ان کی بیان کو، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی شاعری، ان کے انداز کو مت دیکھو، آپ دیکھو کہ ان کا عمل کیا ہے۔ اگر ان کا عمل اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ قابل تقلید، قابل محبت ہے، اور اگر اس کا عمل اس کے صرف زبان ہے، چرب زبانی ہے، بڑی فصاحت ہے، بلاغت ہے، بڑی بیان میں جو ہے سحر ہے، جادو ہے، نہیں، اس سے کوئی کام آنے والی نہیں، اور تمہیں ان کے گناہوں کی آگ نہ جلا دے، اور ان کے قلب و باطن کی بدبو تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جن کے دل ہیں، جن کے دل ہیں، زبان نہیں، جن کے دل ہے زبان نہیں، یعنی ان کے دل علم و عرفان کے انوار سے روشن ہے، لیکن زبان ان کی تشریح کی مجاز نہیں، بلکہ منہ پر خاموشی کا تالا لگا ہوا، تاکہ لوگوں کے اختلاط اور ان سے گفتگو سے باز رہیں، کیونکہ جب ان کے دل سنور گئے، اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت جگہ پا لی، تو وہ ان کی زبانیں بند ہو جاتی، اب انہوں اسی سرور اور اسی مستی میں جو ہے اپنا بندگی کا لطف اٹھاتے رہتے، اب ان کو یہ تقریریں کرنے، یہ وعدہ کرنا، یہ نصیحتیں کرنے کا ان کو اب شوق نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ وقت کو بھی وہ لوگ خدا سے دوری سمجھتے، وہ وقت کو بھی، کیونکہ جب ان کا پورا لطف یہ ہے کہ جب گھر والا گھر میں آ کے بیٹھ گیا، جس کا گھر تھا انہیں گھر میں آ کے، تو اس کی خدمت کروں گا یا باہر کی طرف دیکھوں، تو یہ جو ہے علم، یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قلب بات جو ہے ان کو دل علم و عرفان کے انوار سے روشن کر دیتا، یہ ایماندار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو مخلوق سے چھپا رکھا ہے، ان پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تاکہ ان کے علم و عرفان کی حقیقت و حالت پر
مخلوق اطلاع نہ پا سکے، اسی لیے وہ لوگ دنیا سے چھپے ہوئے رہتے۔ اب اللہ جس کو ملانا چاہتا ان سے ملا دیتا، وہ عام لوگوں میں جو ہے گھل ملتے نہیں، کیونکہ ان کو یہ دنیا کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو جو اصل مل گیا۔ ہم جو عبادتیں جس کے لیے کر رہے ہیں وہ رب کی دوستی کے، مگر ہماری طلب دنیا ہے۔ اب انہوں جس کے لیے کرے تھے وہ ان کو مل گیا، تو لہذا اس میں وہ لوگ بڑے مصروف اور خوش رہتے، اور انہیں ان کے نفس کے عیوب دکھا دیے ہیں، اور جو وہ ریا کی باریکیوں سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے دل روشن کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزیں پاک کر دیا، ان کو ریا سے، ان کے برائیوں سے، ہر چیز سے ان کو آگاہ کر دیا، اور وہ لوگ تمام چیزوں سے آگاہی حاصل کر لینے کے بعد میں اب ان کے دل جو ہے عرفان و معرفت سے کے نور سے روشن ہو گئے، اور لوگوں سے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہونے والی برائیاں، یعنی جتنا لوگوں سے زیادہ ملتے جائیں گے اتنا جو ہے انسان جو ہے اللہ اس کے رسول سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہے، وہ لوگ جب لوگوں سے بات میں تو صرف کام کی حد تک بات کرتے، ان کی گفتگو میں کوئی بیکار کی گفتگو نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جتنی گفتگو بھی کرتے وہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی مرضی کے تحت جو ضروری بات کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بات کرنا بھی وہ بےہودگی سمجھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بات کرنا بھی وہ لوگ جو ہے وقت کی خرابی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ گفتگو سے اچھا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھو۔ ویسی گفتگو سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اب ہم لوگ اپنی خود پسندی میں بات ایک رہتی، اتنی جملہ بولنا رہتا، اس کو 3 گھنٹے تک تقریر ہوتی رہتی۔ وجہ کیا ہے کہ دل و دماغ میں یہ ہے کہ سامعین میرے کو اچھا خطیب سمجھے، سامعین میرے کو اچھا عالم سمجھے، سامعین میرے کو بہت علم والا سمجھے، یہ خواہش ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ خواہشوں سے ان کو آزاد کر دیتا۔ اب ان کی کوئی خواہش ہی نہیں رہتی کہ میرے کو اچھا سمجھے، کیوں کہ اچھے کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے کو اچھا کو بولے یا بولے میرے کو پرواہ نہیں ہے، بھائی اچھے کے ساتھ ہو گیا، اب میرے کو دنیا اچھا بولنے نہیں بولنے کی ان کو فکر نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے کہ دنیا والوں سے زیادہ ملنے میں، دنیا داروں سے ہم لوگ کیا ہے کہ دیکھیے آپ آزما کے دیکھو، ہم لوگ اگر ایک محفل میں بیٹھے، آپ جب محفل ختم ہونے کے بعد میں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار 5-7 منٹ کی گفتگو کام کی تھی، وہاں کی تو بیکار تھی، بعد کی گفتگو میں تو بالکل بیکار واہیات گفتگو چلتے رہے۔ اب چونکہ ہماری زندگی میں وہ چیز مزہ دیتی ہے ہمارے کو، تو ہم وہ واہیات گفتگو کو بھی دل بہلائی سمجھ کے خوش ہوتے، نہیں وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ لوگ اس سے اجتناب کرتے۔ اور تو کیا ہے برائیاں اور گفتگو کی خرابیاں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دی، اور انہیں یقین ہو چکا ہے کہ خاموشی اور عزلت نشینی میں ہی سلامتی ہے۔ ہاں، یعنی وہ آدمی علم و دانش کے باوجود اس لیے خاموش ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آفات نفس سے سلامتی خاموشی میں ہے۔ ہاں، بولے کہ جیسا جیسا انسان گفتگو زیادہ کرتے جاتا ویسا ویسا اس کا نفس اس کے اوپر حاوی ہوتے جاتا، وہ نفس کی گرفت میں آتے جاتا۔ جتنی زیادہ گفتگو کریں گا اتنی زیادہ انہیں اپنے نفس کی گرفت میں آتا، اور وہاں پہ برائی کا دروازہ کھلنے کی زیادہ امکان ہے، تو لہذا وہ لوگ گفتگو زیادہ نہیں کرتے، تاکہ وہ نفس کو جو ہے وہ قوت نہیں بخشنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھو آپ جب بات کرتے بیٹھے بعد وقت تو بہت زیادہ بات کر دیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں بےہودہ ہو گئی، بہت ساری باتیں بے تکی ہو گئی تھی اس کے اندر۔ اب ہمارے لیے تو دل بہلائی کا مشغلہ ہے، نہیں ان کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عرفان سے عارف کر دیا، وہ عارف ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اب انہوں وہی جانتے کہ کس بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہونا چاہیے، اللہ کو پسند ہے وہی بات کرو، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بات نہ کرو، مخلوق کے فائدے کی جو بات ہے اتنی کر دو بس، اس کے علاوہ بحث مخلوق سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے خاموش ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آفات نفس سے سلامتی خاموشی میں ہے،
اور اسی لیے اس نے عزلت نشینی یعنی تنہائی اختیار کی ہے تاکہ خاموش رہ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی، جس نے خاموشی اختیار کی وہ ہر آفت سے نجات پا لیا۔ بھائی جب بیکار گفتگو نہیں کرتا تو اس کے اوپر کیا الزام لگاتے آپ؟ بیکار بات کرتا ہی نہیں انہیں تو اس کے اوپر تو آفت سے بچ گیا۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو خاموشی اختیار کی وہ ہر آفت سے نجات پا گیا۔ اب یہاں پر خاموشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث بیان نہیں کرنا، نہیں، یہاں پر خاموشی سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق بات مت کرو، اپنے نفس کی تسلی کے لیے بات مت کرو، اپنے نفس کی خوشی کے لیے نہیں۔ جو بھی بات ہے اللہ کی بات ہے، اللہ کی خوشی کے لیے، رسول کی بات رسول کی خوشی کے لیے، میں چونکہ جانتا ہوں لہذا میں آپ تک پہنچا دیا۔ اس میں میری خوشی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میری خوشی کا اتنا ہی دخل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ کام لیا کہ میں آپ تک اس کی بات پہنچا سکوں، مگر اس میں میری نفس کی تسلی ہونا کہ میرے کو بڑا عالم سمجھنا، لوگ میری عزت کرنا، یہ نفس کی بات ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے، عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی میں ہیں۔ ہاں، یہ خاموشی کی فضیلت کی کثرت میں مبالغہ ہے، کیونکہ آدمی کو تمام آفتیں اس راہ گزر سے پہنچتی ہیں، سب تکلیفیں اسی گفتگو اسی میں ہیں۔ حدیث شریف میں اچھا آدمی کو اس کی زبان کے افعال ہی آتش دوزخ میں گرائیں گے، یہ لے کے جائے گی آپ، ٹھیک ہے؟ یہ آدمی سر الہی کا حامل یعنی اللہ تعالیٰ کے راز جاننے کا حامل، خدا کا دوست، آفات نفس و خلق سے حفاظت و سلامتی والا، عقل تمام کا مالک، رب کریم کا ہم جلیس، مقرب بارگاہ اور نعمتوں والا ہے۔ تمام بھلائیاں اس کی صحبت میں ہیں، تمام بھلائیاں اس کی صحبت میں ہیں، یعنی یہ اس کے پاس خیر کے موجود ہونے میں اس کے پاس خیر ہی خیر ہے، اس کے ساتھ آپ کو کوئی نقصان ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنے نفس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ انہیں جو بھی بات کریں گا اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات کریں گا، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے بات کریں گا۔ برائیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ جب اپنے نفس کی بات ہوتی ہے، جب خود ستائشی جب انسان میں آ جائے تو وہاں سے اب نام تو ہم اللہ کا لیتے، رسول کا لیتے، قرآن کا لیتے، حدیث کا لیتے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم میری بڑائی ہے اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند۔ تو ظاہر کے علماء میں اولیاء اللہ میں یہ فرق ہوتا ہے، علماء ظاہر میں اور اللہ کے دوستوں میں یہی فرق ہوتا کہ ظاہر کے عالم میں تمام تر توجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن بھی پڑھا تو میری تلاوت، میری تجوید، میری خیرت اس کے اوپر توجہ ہے، پھر لوگوں کی تعریف، لوگوں کی تحسین، ان کی واہ واہ اس کے اوپر نظر ہے، اس کی لوگوں کی تعریف کرنا، لوگ اس کو اچھا عالم بولنا، یہ شوق ہے۔ اور جب اللہ والا ہوتا اس کو یہ تعریفوں سے بے اجتناب ہو، بالکل بے فکر ہو جاتا، اس کو بے فکر ہو جاتا، اس کو یہ باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی طلب میں یہ ہے کہ بھائی میرا دوست میرے کو پسند کرنا، اس دنیا کی پسند سے اس کو تعلق نہیں ہوتا، یہ دنیا کے اچھے بولنے سے، یہ دنیا کیا ہے، ہر چمکتی چیز کو اچھا تعریف دیکھتی، ہر جس پہ چمکتی نہیں ہے اس کو بیکار سمجھتی، تو اس کے لیے اس کے ہم دنیا کے پیچھے پڑے، تو لہذا وہ اصل کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگ نقل کے ساتھ، ہم لوگ دنیا کے ساتھ بڑے خوش ہیں، وہ لوگ اصل کے ساتھ اللہ کے ساتھ خوش رہتے ہیں، تو لہذا ویسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے تم اس کی مصاحبت اور خدمت کو لازم کر لو، ہاں، اور اس کے کام کرنے اور اسے نفع پہنچانے میں صدق دل سے کوشاں رہو، اس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا برگزیدہ اور محبوب بناتے ہوئے
اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے گا، ہاں، کہ ان کے معاملات میں کسی قسم کا خلل راہ نہیں پاتا۔ صلاح ایک مرتبہ عظمیٰ یعنی بھلائی، اچھی، نیکی، ہدایت کا کام کرنا ایک مرتبہ عظمیٰ اور جمیع کمالات ظاہرہ و باطنہ کا جامع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انبیاء کرام کو صالحین کے وصف سے یاد فرمایا، نیکوکار۔ اب یہ کب نصیب ہوتی؟ کہ جب تم صالحین کی غلامی قبول کرو، صالحین کی خدمت کرو، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا والوں کے پاس دنیا کی محبت کے بھنڈار پڑے ہوئے، یہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک کتاب والا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگر بہت اچھے بھی ہیں تو ان کی آخری حد کتابیچ ہے، اور اللہ کا دوست جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا۔ تو کتاب کی طرف جانا اور کتاب والے کی طرف جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بے شک کتاب ضروری ہے، کتاب اچھی ہے، مگر مقصد آخر نہیں ہے۔ تو میرا کتاب پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کتاب والے سے دوستی ہو، میں خالی کتاب ہی پڑھتے رہوں پوری زندگی، کبھی کوئی کتاب والے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا، یہ فرق ہوتا۔ اب یہ لوگ تمام زندگی کتاب کی باتیں اچھی ہے، استغفر اللہ، مگر وہ مرتبہ ان کا جو ہے بہت ہی دنیا داری ہے، جو بھی ہے وہ دنیا داری ہے۔ جب تک کہ اس میں اخلاص پیدا نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر ان کی گفتگو میں اخلاص پیدا نہ ہو جائے، وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، اس کے اوپر خود عمل پیرا نہ ہو۔ آج آپ بتائیے کہ جتنے لوگ علم کی بات کرتے ہیں، ان کی طلب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، کروفر ہونا، گھر ہونا، گاڑی ہونا، بنگلہ ہونا۔ تو پھر تم کیسا اللہ کی طرف لے کے جائیں گے؟ اللہ اپنے کرم سے دے دیا الگ بات ہے، مگر تمہاری طلب ہے نا، وہ تم اس کو اپنی طلب بنا لیے، تو لہذا آپ کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آج کے لیے ہم یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی آگے اور کیونکہ اور دوسرے مصروفیات ہے آج انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے صدقہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، خصوصاً میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم کو صادق کر دے، ہم کو سچا کر دے، ہمارے قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ تضاد نہ رکھے، ہم کو ان کی صحیح غلامی عطا فرمائے، اور ان کے تعلیمات سے عمل کرنے کا ہم کو پروردگار حوصلہ عطا فرمائے، جستجو عطا فرمائے، اور اس پہ ثابت قدم رکھے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کرم، ان کی نعمتوں سے، ان کی فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال کرے، اور دنیا و آخرت میں ہم کو ان کے دامن کا سہارا ہمارا صاحبہ رہے، ہمارے لیے آخرت میں وہ سہارا بنے، انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔